رضی اللہ تعالی عنہ رفعہ قال اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن وججت وججنا رواہ ترمذی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے سارے اعضاء زبان کے آگے جھک کر یہ کہتے ہیں، یعنی گویا کہ ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں کہ ہم سارے تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، ہم سارے تیرے ساتھ ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے۔ یعنی سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں روزانہ صبح کو، ہر ایک انسان کے اعضاء زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تو سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی ہم تیرے تابع ہیں، جو کچھ تو کہے گی، جو کچھ تو کرے گی، تو سارے جسم کے اعضاء زبان کے تابع ہیں۔ تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ بندہ اگر زبان سے کوئی بات کرتا ہے تو پھر سارے اعضاء کو وقت پڑ جاتا ہے، چاہے وہ بات صحیح ہو غلط ہو جس طرح کی بھی ہو، بہرحال پورے جو اعضاء کا کردار ہوتا ہے اس سب کے پیچھے سب سے بڑا کردار زبان کا ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، گویا کہ سارا دار و مدار وہ زبان پر ہے۔ اگر زبان درست رہی تو اعضاء درست رہیں گے، جسم درست رہے گا، بندہ سلامتی پر رہے گا۔ اگر زبان بگڑ گئی اور زبان سے کوئی غلط چیزیں نکل گئیں، زبان پھسل گئی، تو سمجھ لیں کہ پورے اعضاء پھسل گئے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی زبان کو اگر کوئی بندہ سنبھال کے استعمال کرے، زبان کا صحیح استعمال کرے، تو دنیا کے اندر بھی اسے اس کا فائدہ ملے گا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ملے گا۔ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال مقام الرجل بالصمت عند اللہ افضل من عبادت 60 سنہ، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص سے کہ جو شخص 60 سال تک عبادت کرتا ہے اس سے زیادہ مقام و مرتبہ خاموشی سے پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کا مقام و مرتبہ اس شخص سے بھی کہ جس نے 60 سال عبادت کی، اپنے رب کی، رات دن محنت کی، مشقت کی، عبادت کی، اس نے اتنا مقام و مرتبہ نہیں پایا کہ جو شخص خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے ہاں مقام و مرتبہ پا لیتا ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ فضول گفتگو سے، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، جس کے اندر کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، تو ایسی باتوں سے اپنی زبان کو اگر روکے رکھے گا اور خاموشی کو ترجیح دے گا، خاموشی کو اختیار کرے گا، تو یہ ایسی عبادت ہے کہ بندے کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 60 سال عبادت کرنے والے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہم تو اس کو عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین، کہ حضرت ابو ذر سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ذر کیا میں تمہیں 2 عادتیں ایسی نہ بتاؤں، 2 چیزیں ایسی نہ بتاؤں، ہما اخف علی الظہر و اثقل فی المیزان، کہ جو تمہاری پیٹھ پر تو بہت ہی ہلکی ہیں، یعنی اگر پیٹھ پر اٹھاؤ تو ہلکی ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہے، ویسے یعنی بڑی نہیں ہے چیزیں، لیکن میزان کے اندر بہت زیادہ وزنی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر
نے عرض کی قال قلت بلا، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طول الصمت و حسن الخلق، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک لمبی خاموشی اور حسن اخلاق، اچھا خلق، لمبی خاموشی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثل کائنات میں، آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ارشاد فرمائی والذی نفسی بیدی ما عامل الخلائق بمثلہ ما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کائنات کے اندر، مخلوق کے اندر اس سے بڑھ کر عمل نہیں ہے، ان دو چیزوں سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ قسم کے اعمال ہیں، دو ہیں بہت ہلکے سے، صرف تھوڑی سی توجہ انہیں دیں، اگر ہم اپنے حسن خلق کی طرف اگر توجہ دیں اور اس کے علاوہ خاموشی کی طرف اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھاری نہیں ہے پیٹھ پر، جسم پر، لیکن ان کا وزن اعمال کے اندر بہت زیادہ ہے، میزان کے اندر، اور قیامت کے روز جب میزان قائم کیا جائے گا اس کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، یعنی لمبی خاموشی سے مراد یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے کہ فضول گفتگو سے جب پرہیز کرے گا تو خاموش رہے گا، ضرورت کی بات، ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی دنیاوی فائدہ ہے، بندہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس کے اندر بھی گفتگو ضروری کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دینی گفتگو کرنی ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے زبان سے جتنا زیادہ ہو سکے کرے، اور جتنا زیادہ ہو اپنے آپ کو فضول گفتگو سے بچائے۔ فضول گفتگو سے جب بچائے گا تو یہ سمجھ لیں کہ بغیر زبان چلائے اعمال ہو رہے ہیں اور بغیر زبان چلائے عبادت ہو رہی ہے، اور ایسی عبادت کے جو میزان کے اندر سب سے بھاری ہوگی۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔